جی مزمل صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو ہاں مزمل صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. اچھا، نہیں آپ شاید جڑے ہیں چینل میں. میں یہ پہلی دفعہ آیا ہوں ہاں پاکستان وہی سے. میں میں بھی بول رہا ہوں. وہی کہہ رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی جی کوئی سورہ ارا سنا بولیے سکتے ہیں آپ. مزمل صاحب؟ ہاں جی کوئی پاکستانی سورہ سنا سکتے ہیں؟ ہاں جی سنا سکتے ہوں. پاکستانی سنائیے کوئی بھی ایک سورہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری نا زبان کا مسئلہ ہے، مجھ سے کچھ الفاظ بولے نہیں جاتے، تو میں اس کو ذرا تھوڑا اسپیلنگ چیک زور سے کروں گا. بولیے مزمل صاحب، ایسا لگ رہا ہے اڑ کر رہے ہیں آپ. تھوڑا زور سے بولیے نا. کیا بولوں؟ جو بھی جو آپ آپ بول رہے بول ہو رہے اونچی ہیں. بولیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نا میری زبان کا نا مسئلہ ہے، کچھ الفاظ سے نا بولے نہیں جاتے صحیح، تو میں اس کی جگہ نا اسپیلنگ بول دوں گا. ٹھیک ہے زبان وہ کی ٹھیک ہے، اپنی. لیکن تھوڑا زور سے بولے گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گی نا آپ کی بات. کیا بات کرنی ہے آپ نے، بات کریں گا آپ نے. ایڈم آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ان کی باتیں؟ ہاں آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. اور بھائی آپ آئے ہیں، آپ کیا ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے سوال رکھنا چاہتے ہیں یا ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں بھائی، کچھ بتائیں گے؟ میں آپ کو ذرا جو آپ بھائی سے بات کرے تھے، بات آ رہی جی نا میری. آپ بھائی سے جی بات کرے تھے کہ آپ یہ پہلے بھائی سے بات کرے تھے، کیا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ہاں جب بیمار تھے ان کو منگوایا، صحابہ کو کہا کہ لیکن صحابہ نے ان کو لا کے نہ دیا. ٹھیک ہے، پہلی بات بھائی میری بات یاد رکھو کہ جو یار قرآن مجید ہے نا، ایک قرآن. سیکنڈ بھائی، آپ کی بات سننے کے لیے نا مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے. آپ کے پاس جو مائکرو فون ہے ذرا اس کے پاس آ کے بول سکتے ہیں تھوڑا سا؟ ہیلو بات آ رہی ہے آپ؟ ہاں 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 اب پرفیکٹ ہے، بہتر. بولیے بولیے. بولیں. ہاں اچھا، تو مجھے آپ نے بھائی کو وہ دکھائی ہے نا، کیا کہتے ہیں، حدیث آپ نے بھائی کو دکھائی ہے کہ جس میں کیا کہتے ہیں، رسول پاک جب موت قریب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آخر صحابہ کہتے ہیں صحابہ مجھے پرچی لا کے دو، میں نے کچھ لکھوانا ہے، لیکن صحابہ لا کے دیتے ہیں، عمر کہتے ہیں کہ بیمار ہے رہنے دو. تو بھائی میری بات سنو، جو قرآن ہے نا، قرآن بھی لفظ ہے، قرآن جیسا نازل ہے سیم ٹو سیم ہم تک ویسا لفظ پہنچا ہے بے شک، لیکن جو حدیث ہے نا وہ بالمفہوم ہم سے پوچھی ہے. جب کوئی رسول پاک صحابہ کو بتاتے تھے، صحابہ بتاتے تھے تابعین کو، تابعین تبع تابعین کو، پھر وہ آگے چل چل کے پھر تبع تابعین کے دور میں امام بخاری نے، امام مسلم نے کتاب بھی لکھی ہے. تو بالمفہوم جو کے الفاظ نکلتے سیم ٹو سیم وہ نہیں ہوتے. اور پہلی بات یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب کوئی بادشاہ ہوتا تھا نا، وہ کسی کی طرف خط لکھواتا تھا، وہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ میری طرف سے کھاتا ہے. اپنا جو بھی اس کا غلام ہوتا تھا اس کو کہتا تھا کہ یہ خط لکھو، یہ میری طرف سے کھاتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے اب جب خلافت کی حضرت بکر کی، حضرت ابو بکر کی، تو وہ بندے سے طے کے خط لکھواتے تھے، ان کو بھیجتے تھے کہ یہ ابو بکر کی طرف سے. اب اس کا مطلب یہ نہیں اچھا ہے کہ نا یہ وہ لکھا ہوا تھا. آپ سلم امی تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، جب آپ اچھا. سلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت آپ کو جبرائیل کس لے نے کے وہی بتایا؟ کے. ایک سیکنڈ بھائی یہاں پہ پاز کریں تھوڑا سا، بڑی لمبی آپ نے ہاں تلویر جی، باندھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ؟ ان پر جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہوں، میں آپ یوٹیوب کو میں یہ سنتا رہتا بات ہوں. جی آپ ہاں جی، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ؟ میں نے سنا ہے، اپنے ٹیچر سے سنا ہے، میں نے یوٹیوب پہ چینل ہے. امی کا مطلب ہی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. اوکے، آپ کنفرم ہے اس بات میں؟ کنفرم ہوں میں. اوکے چلیں. یہ بکنے سر آپ سے تھوڑا سا آپ سے میں سمجھ لوں کہ آپ اسلام کو کتنا جانتے ہیں. کیا قرآن ایک معجزہ ہے؟ معجزہ ہے. اچھا، قرآن کا جو یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ شاعری میں قرآن ایز اے معجزہ کیوں دیا گیا تھا؟ کسی اور چیز کا اچھا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ جب میں بتاتا ہوں، حضرت جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا جادو ہ اپنے عروج پہ تھا، تو اللہ جی تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو لاٹھی سانپ والا معجزہ دیا. ٹھیک ہے، حضرت بہترین.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعریت میں عروج پر تھی, ٹھیک ہے, تو آپ وسلم نے ایسا کلام بھیجا جو جس کی شاعر بھی مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. آج سے بہت سے شاعر ہیں جو اچھا صرف دیکھیں شاعری, مسلمانوں میں. ایک سیکنڈ, صرف شاعری عروج پہ تھی یا ادب اور لکھائی عروج پہ تھی کدھر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں, جو ان کا کلام تھا نا طریقے سے, وہ ان کے حافظہ بہت تیز تھا, وہ کلام کر لیتے تھے, تو اب صحیح. وہ لکھائی بھی تو ایک طرح سے بیچ میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جو کلام محمد کو دیا گیا, ٹھیک ہے, وہ ہاں جی, اس لیے لکھائی پڑھائی میں عروج ہے کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ لکھائی پڑھائی میں بہت عروج پہ تھے, کریکٹ؟ ہاں جی, اس پہ تھے. ٹھیک ہے نا, اسی لیے محمد کو یہ ہاں والا جی, معجزہ دیا گیا. ہاں جی, نہیں یہ موضوع نہیں, قرآن آپ وسلم پہ اس طریقے سے نازل ہوا ہے. ہاں ہاں, کیونکہ معجزہ یہی ہے نا, قرآن معجزہ اسی لیے ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ لکھائی پڑھائی میں, شعر و شاعری میں, ادب و تفسیر میں اتنے عروج پہ تھے کہ جب وہ قرآن کو دیکھیں اور وہ کہیں کہ یار یہ تو ان پڑھ نبی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, رائٹ؟ یہی بتایا گیا نا آپ کو. بولے آپ پوری بات پوری کریں نا, آپ میں یہی ہاتھ کر بتایا دوں, گیا آپ نا کو سر, بات نکال لیں. یہی بتایا گیا نا آپ کو, اگری کرتے ہیں ہمیں آپ؟ بتایا گیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نا سارے جو آئے تھے نا عرب, ان کو پتا تھا کہ رسول پاک نا صادق اور امین ہے اور وہ پڑھے لکھے نہیں جانتے, ارے یار لیکن جب صادق وہی اور امین کلام کو لے کے چھوڑ دیں, ابھی جو بات کریں وہاں تک رہیں, ٹھیک ہے؟ آپ نا بات کریں, اوکے پوری بات کریں, پھر میں کرتا ہوں. اوکے, آپ نے کر دی آلریڈی, اب میں نے کیا کرنی ہے, یہ دیکھیے آپ کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ اہل الکتاب, اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اہل الکتاب ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کچھ امیین ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن میں. اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں, اگر ان کے پاس امانت رکھواؤ گے, یہ آپ کی صادق و امین والی آیت ہے, تو ڈھیروں مال وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں اگر ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو گے تو تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک ان کے سر پہ نہیں کھڑے ہو جاؤ. اس لیے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں. اس آیت سے کیا پتہ لگتا ہے امیین کون ہے؟ ایک منٹ, مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی. وہ اہل کتاب میں سے آپ دوبارہ پڑھ لیں اور مجھے بتائیں کہ اس آیت میں امیین سے مراد کیا ہے؟ پورا ارے زور سے پڑھ لے بھائی. کوئی نہیں یار, ٹائم پڑھا لے لیتے. ہوں بچے کو بچپن سے برین واش کیا ہوا ہے, پاکستان میں ہے, آ گیا ہمارے پاس, بڑی اچھی بات ہے. ہاں جی بھائی لوگوں, آپ سارے غور سے سنیے گا, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو نان مسلمس ہیں, they need to comprehend this, بہت ضروری ہے ان کے لیے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, محمد کافر یا امی. یہ ویڈیو جس نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھ لے, اس میں بڑی ڈیٹیل کے اندر میں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو یہ میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں ایک نا آپ کو. آپ نا یہ کرنا, واضح کرنا, وہ ان کے سر پر کھڑے رہتے ہیں, یہاں پہ کیا بنتا ہے, اس کا مطلب امین کا مطلب یہ اب ہے آپ نے واضح بتانا نا واضح مجھے. کرنا. او میرے بھائی, آپ کے سامنے آیت ہے اور آپ نے کہا کہ قرآن سب سے زیادہ وہ اوتھینٹک ہے. یہ جناب میں نے لنک بھیج دی ہے اپنی اس ویڈیو کا, جس نے ڈیٹیل میں اس کو پڑھنا ہے وہاں سے پڑھ لے گا. جی بھائی جان, یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے, یعنی کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ امانت دار ہیں, پکے بہترین, ان کے پاس ایک دینار بھی رکھو گے تو تمہیں واپس کر دیں گے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو تم ان سے ایک دینار بھی لوگے تو کبھی واپس نہیں کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امیین ہیں, ان کے معاملے میں ہم پہ ملامت نہیں, یہ امیین ہیں, کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ امیوں میں سے ہیں, یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امی ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ ہیلو, شوق میں آ جاتا ہے کیا بندہ؟ مجھے نا چلے سمجھ میں نہیں آ آپ رہی کے لیے اس کی, آسان, کوئی بات نہیں, اوکے آسان آیت لے آتے ہیں, وہی میں کوئی کر رہا بات ہوں, نہیں, آپ آسان کرتے. آسان آیت کرتے ہیں اس کو, یہ والی پڑھ لیں آپ. پھر نبی
اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیجئے گا میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی میرا جو اتباع کر لیا. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی یہود و نصارہ, اور ان سے بھی کہہ دیں جو امیین ہیں. اس آیت سے کیا پتہ لگتا ہے امیین کون ہیں؟ جی بھائی بھائی امین کون ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ بھائی جان عزت ماپ. بھائی بھائی ان کو مجھے سمجھ سمجھ نہیں نہیں آئی, آتی ہے آپ یہ ایک بار چیزیں. تشریح کر دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اوکے چلیں ہم ایک اور امین آیت کا. دکھاتے ہیں آپ کو. چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 78. اور ان میں سے بعض ان پڑھ انہوں نے لکھ دیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے امیون. امیون ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے. لا یعلمون الکتاب, کتاب کون سی ہے؟ توریت و زبور. ٹھیک ہے, تو اللہ قرآن کے اندر امیین ہر اس بندے کو بول رہا ہے جو اہل الکتاب نہیں ہے, جو کتاب کا علم نہیں رکھتے, جو یہود و نصارہ نہیں ہے. اللہ میاں امیین جو ہیں وہ قرآن کے اندر ان پڑھ کو نہیں بول رہا. اللہ قرآن کے اندر جتنی دفعہ امیون کی لفظ کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے ان لوگوں کی جو اہل الکتاب نہیں ہیں. اب سنیے گا, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر اس آیت کو میں جنیرک لوں کہ ان میں سے ان پڑھ لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ ہیں, تو اس کا پرابلم یہ آ جائے گا کہ مکہ مدینہ کے اندر جو آپ کا قرآن جو کہ فصیح و بلاغت اور شاعری کا عروج ہے, اس کی جو آپ نے ابھی ایویڈنس دیا تھا کہ موسیٰ کو جادوگری دیا گیا تھا کیونکہ اس زمانے میں جادو بہت عروج تھا. یہاں پہ ایک کتاب دی گئی تھی قرآن ایز اے معجزہ کیونکہ یہاں پہ شاعری اور فصیح و بلاغت بہت زیادہ عروج پہ تھی. لیکن اگر امی کو ان پڑھ کے طور پہ لیں گے تو پھر قرآن کا جو معجزہ ہے وہ معجزہ ہی نہیں رہے گا, کیونکہ وہاں پہ وَمِنْهُمْ ان میں امین ہے جو کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے اور کتاب اہل کتاب والے ہیں. تیسری پارٹی کے بارے میں تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. پھر جہاں جہاں پہ امی کی بات آ رہی ہے وہاں پہ تیسری پارٹی تو ہے ہی نہیں. تو امی کو آپ نے ان پڑھ لے ہی نہیں سکتے جنیریکلی, کیونکہ امی اہل کتاب کے ساتھ یوز ہوا ہے. اور یہ میں نے آپ کو 4 آیتیں دی ہیں اور آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ اس کو ان پڑھ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہو نہیں سکتی اس کانٹیکس کے اندر. اور امی کی ٹرانسلیشن ان پڑھ کے طور پہ جب بھی کرو گے وہ فلاپ ہو جائے گی. اسی وجہ سے جس آیت کو آپ بار بار میرے پاس لے کے آتے ہیں چیپٹر نمبر 62 کی آیت نمبر 2, اب میں اگر ان 5 آیتوں کو اکٹھا پڑھوں تو وہ کہتی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اور ہم نے باعث کیا تم پہ امیوں میں سے, پیگنز میں سے, کافروں میں سے ایک رسول. یعنی کہ رسول جو تھا وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھا, وہ پیگنز میں سے تھا, کفار میں سے تھا. اور حدیثوں میں ملٹیپل جگہ پہ ہے کہ محمد کے اپنے گھر میں آئیڈلز تھے. He had idols in his own home. تو اور حدیثوں میں کئی جگہ پہ ہے محمد نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے. یس, جو کنگ ہوتا ہے اس کے پاس کاتب بھی ہوتے ہیں, یس ہوتے ہیں, کیونکہ جب وہ کنگ بن جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ خود لکھتا رہے, وہ کاتب بٹھاتا ہے اور کاتب سے خطوط لکھواتا ہے. لیکن کئی جگہوں پہ اس نے اپنے ہاتھ سے بھی محمد نے خطوط لکھے, جو کہ میں نے آپ کو 4 حدیثیں دکھائی تھی, میرے پاس اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. محمد اچھا نے بھائی بات سنو, علی شٹ اپ اینڈ لسن فرسٹ. محمد نے علی کے لکھے ہوئے خط کو خود کاٹ کے ایڈٹ کیا ہے, خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایڈٹ کیا ہے, وہ والی حدیثیں بھی ہیں. محمد قرآن کے مطابق یہ 4 آیتوں کو آپ اگر پڑھیں, امی مشرک کو کہتے ہیں, جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے اس کو کہتے ہیں. محمد کو جب امی کہا گیا, سیم کانٹیکس قرآن کے کانٹیکس, قرآن سے باہر جا ہی نہیں رہا کیونکہ آپ نے کہا میں حدیثوں کو, حدیثیں یہ ہیں, حدیثیں وہ ہیں, حدیثیں فلانا ہے. اگر صرف قرآن کے تھرو دیکھو گے محمد امی جو ہے وہ کافر کے طور پہ کہا گیا ہے, اس کو ان پڑھ کے طور پہ نہیں کہا گیا. جی سر بولیے. سر
ایک الفاظ کی نا ہر جگہ یہ آپ کو پتا ہوگا ایک الفاظ کے جہاں پہ استعمال ہوگے وہ لازم میں نہیں بنتے ہوتے. یہاں پہ امی کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور موسیٰ پہ ان پہ کتاب نازل ہوئی تھی, ان کے مقابلے میں یہ لوگ بتوں کے لگے ہوئے تھے جو یہودی ان ختم کو ہو گیا دیکھ نا, کہتے کہ ختم ہو گیا. یہ اب آپ یہاں کا میں آپ اب کو آپ کی صحیح نئی گیم آئی, سنیں یہ جو نئی گیم آپ کے, اس نئی گیم کو بھی ختم کرتا ہوں. مجھے امی جو لفظ ہے نا, ٹھیک ہے, محمد سے پہلے, محمد کے آنے سے پہلے کسی اور جگہ پر ایز اے ان پڑھ کے طور پہ دکھا دو. قرآن آنے سے پہلے والی ڈکشنری میں امی کا لفظ مجھے کسی اور معنوں میں دکھا دو, میں مانتا ہوں آپ کی بات. چلیں اب آپ کے لیے اور آسانی کرتا ہوں. دیکھیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, آپ اس چیز کو مانتے ہیں. میں اللہ مانتا ہوں. ایک ہی لفظ کیوں یوز کرے گا جبکہ اسے پتا ہے کہ میں نے یہ لفظ, یہی لفظ, سیم لفظ مشرکوں کے لیے یوز کر لیا ہوا ہے, وہ اپنے نبی کے لیے ایکسپلیسٹلی کیوں یوز کرے گا سیم لفظ, اگر اس نے ایمبیگوسی نہیں رکھنی. اب ایک عربی جاننے والا بندہ بھی اگر اس کو پڑھے, ٹھیک ہے, چلو میں مانتا ہوں کہ جی جناب ایک ہی لفظ کے 50 میننگ ہے, بڑی بونگی ہے. کیوں بونگی ہے میں بتاتا ہوں, کیونکہ قرآن کے اندر بہت سارے الفاظ جو ہے نا عربک نہیں ہیں, وہ چوری کا مال ہے, ہیبرو سے لیے گئے ہیں, شامی زبان سے لیے گئے ہیں, ایرامیک سے لیے گئے ہیں. تو عربی میں بہت ساری لینگویجز کے الفاظ ہیں, اس وجہ سے اسکالرز ٹکرے مارتے ہیں, انہوں نے مختلف الفاظوں کے مختلف ٹرانسلیشنز کی ہیں بیکاز ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عربی کا لفظ نہیں ہے. اینی ہاؤ, لانگ سٹوری شارٹ, اگر یہ اللہ کا کمپلیٹ کلام ہے, وہ اپنے نبی کے لیے ایکسپلیسٹلی وہ لفظ کیوں استعمال کرے گا جو اس نے اسی قرآن کے اندر ملٹیپل ادر مقامات کے اوپر مشرکوں کے لیے, کافروں کے لیے یوز کیا. تھنک اباؤٹ اٹ. کیونکہ قرآن تو فصیح و بلاغت کا عروج ہے نا, اٹ از دی ہائٹ آف دا فصیح و بلاغت, تو وہ اپنے ہی نبی کے لیے اس قسم کا لفظ کیوں یوز کرے گا؟ تو سر بات سنیں میری. جی, آپ کے کہنے کی ضرورت میں نہیں, نا, بات کریں, آپ سمپل اپنی بات رکھ سکتے ہیں. اچھا تو میں نا آپ مجھے بتا دیں کہ نا آپ نیکسٹ باری کب ہوں گے, میں اس کی کل, کر یہ کے نیچے ریسرچ کر لکھا کے ہوا پھر ہے, آپ کو بتاؤں گا. جی یہ نیچے لکھا ہوا ہے, کل میرے چینل پہ ایڈم سیکر اردو کے نام سے چینل ہے میرا, ایڈم سیکر اردو, کل رات کو 9:30 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ میں دوبارہ لائیو آؤں گا. آپ 9:30 بجے کے بعد کسی ٹائم پہ جوائن کر سکتے ہیں. کل پاکستان ٹائم کے, ہاں, پاکستان اور ٹائم کے 9:30. 9:30 PM. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کل آنے سے پہلے نا, یہ میری ایک ویڈیو ہے جو میں پرائیویٹ چیٹ میں آپ لیے دوبارہ سینڈ کر رہا ہوں, اس کو ایک دفعہ غور سے سن لیجئے گا اور اپنے کسی اسکالر سے ویریفیکیشن لے کے آئیے گا, کیونکہ میں نے اس میں یہ تمام, اور اس کے علاوہ بھی مزید ریفرنسز دیے ہیں. یہ تو ابھی بڑی شارٹ میں نے دیے نا, جلدی میں نے اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل ریفرنسز دیے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے پڑھ کے اپنے اسکالر کے ساتھ رابطہ کر کے تو پھر ضرور آئیے گا, میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا کل ایڈم سیکر اردو چینل پہ. یہ سیم چینل جس پہ ابھی ویڈیو میں پرائیویٹ چیٹ میں ڈال رہا ہوں, اسی سیم چینل. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, میرا بھائی, تھینک یو یہ سو مسئلہ ویری میں مچ. دیکھ لوں گا امی کا. بہت اس کے علاوہ بہت کوئی بہت مسئلہ ہو. مہربان سر. ابھی تو یہ مسئلہ آپ نے پریزنٹ کیا تھا نا, میں نے آپ کو اس مسئلے کا ایگزامپل دیا, آپ پہلے یہ کر لیں, ہم باقی لوگوں سے گپ شپ لگا لیتے ہیں. ویسے ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ محمد بن سلمان نے جو کہا ہے کہ بچوں کو مسجد نہ لے کے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مسجد میرے حساب سے وہاں پہ لے کے آنا چاہیے مسجد, لیکن پہلی صف میں نہ کھڑے کریں گے. اگر وہ ہو کہ آپ کے, اس نے کہا کہ مت لے کے آؤ, سمپل. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کس نے کہا ہے؟ محمد بن سلمان نے. سعودی پرنس جو اس وقت سعودیہ کا بادشاہ ہے, اس نے کہا کہ رمضان میں آپ بچوں کو مسجد مت لے کے آئیں. یار میرے حساب سے سانس مائکرو فون سے پیچھے رکھ کے لو یار پلیز, تیری مہربانی. اچھا تو میرے حساب سے یہ نہیں ٹھیک. اوکے, یہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کافر پاکستان کے اندر غلط بات کر دیتا ہے تو آپ اسے مار مار کے, کتا کر کے, ذلیل کر کے, ننگا کر کے, زمین پہ گھسیٹ کے پھر اس کو آگ لگا دیتے ہو, اور آپ کو پتا ہے میں کس واقعے کی بات کر رہا ہوں. ویئرایز پتہ محمد بن سلمان نے اتنی بڑی بات کی, آپ اس کے بارے میں بالکل کچھ نہیں کر رہے. ایک بندے نے بھائی, قانون بنا دیا فرانس کے اندر, آپ لوگوں نے پاکستان میں پیزا ہٹ کی دکانیں توڑ دی, گاڑیوں کو آگ لگا دی,
سڑکوں پہ نکل آئے. محمد بن سلمان نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا کہ بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ, اور آپ سکون سے سارے بیٹھے ہوئے ہو. بھائی میرے, میں نے کب کہا کہ جو وہ جو کرسچن کو جلا کے قتل کیا وہ ٹھیک ہے؟ میں کنڈیم کرتا ہوں, میں نے یہ بالکل بات ہی غلطی نہیں ہے. کی یار, عدالت آپ پہ کنڈیم, تو یار آپ پھر میں نے آپ آپ سے کہہ کہا رہے کہ اس چیز کو کنڈیم کرو. میں نے کہا ہے کہ اتنا سارا کچھ پاکستان میں ہو جاتا ہے جیسے دور. اچھا فرانس میں جو بندہ تھا اس نے کارٹون بنایا تھا, اس کو تو چلو آپ لوگوں نے مار دیا, لو جی اس نے بلاسفیمی کی. اس کے بعد ایک پروفیسر تھا جس نے ہسٹری کا ایک ایونٹ دکھایا 11 سال کے بعد, کہ ہسٹری میں ایک بندے نے محمد کا کارٹون دکھایا تھا اپنی ہسٹری کی کتاب کے اندر, ہسٹری کو بتاتے ہوئے اس کا قتل کر دیا. اور جو اس کا باپ ہے پاکستان کے اندر, ماں سوری ماں, ہاں ماں, باپ نے کہا تھا ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا کام کیا, جنتی ہے, جنت میں جائے گا. بلاسفیمی کی تھی اس بندے نے, اس کو محمد کا کارٹون نہیں دکھانا چاہیے تھا, اور صحیح کیا اس نے قتل کیا. یہ بندہ جب مرے گا تو جنت میں جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کتنے رائٹس ہوئے تھے پاکستان کے اندر, کتنے پیزا کٹے تھے اور کتنے گاڑیاں جلی تھیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جو یہ لوگ کرتے ہیں نا, میں ان کو غلط کہتا ہوں. جو عدالت میں پہلی بات ہے, عدالت میں سارا کو نظام چاہنا چاہیے, اور وہ لوگوں کو نا, وہ لوگ سے صحیح اسلام پہ نہیں ہے, اس کو نا جو اسلام سے وہ صحیح وہ نہ اسلام پہ کرے, نہیں ہے, بہترین. کمپیئر نہ تو کرے. بلاسفیمی کا کیس کے لیے آپ نے, بلاسفیمی کے کیس کے اوپر جو قتل کی سزا ہے 495C پاکستان کے اندر محمد کی بلاسفیمی کے اوپر, اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کتنا کام کیا؟ کوئی محنت کیا آپ نے, کوئی اسٹرگل کیا, کوئی آرٹیکل لکھا ہے, کوئی لوگوں کو کہا ہے کہ اس کو ہٹانا چاہیے, یہ بہت گندی اور کتی سزا ہے, نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو ابھی کالج میں ہوں, میرا اس سے خاص کالج میں تعلق ہو نہیں یا جہاں بنتا. مرضی ہو سر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. جب آپ ایسا آرٹیکل لکھیں گے نا تو آپ کے کالج والے ہی پکڑ کے آپ کو ماریں گے, بالکل اسی خان صاحب کی طرح جس کو پشاور میں پکڑ کے مار دیا تھا چھوٹے سے بچے کو جو کالج کے اندر تھا, لڑکے کو, اسی لیے کہ اس نے ہلکی سی بات کر دی تھی محمد کے بارے میں. آپ جس دن یہ آرٹیکل لکھو گے اس دن ہم آپ کا جو ہے نا نیوز کے اوپر سن رہے ہوں گے کہ یہ والا بھائی جو ہے نا اس کو کالج والوں نے پکڑ کے مار دیا. الحمدللہ ہم سارے مل کے سنیں گے یہ بات, اور یہاں پہ تو پڑھیں گے اس بھی. میں نا بھائی میرے, اس میں اس لوگوں کی غلطی ہے جو ہمارا دین ہے نا اس میں غلطی نہیں ہے, لوگ بھائی دین جس پہ صحیح وقت چل نہیں رہے. یہ مسئلہ دین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. جس دن سمجھ لیں گے نا اس دن آپ یہ بات نہیں کہیں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ سمجھنے کے لیے اپنے کسی اسکالر کے پاس جائیں, اور اگر کہے کہ ہاں یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اسے کہیں اسکالر بھائی, مفتی بھائی, امام بھائی, آپ نے اس سلسلے میں ابھی تک کیا کیا ہے؟ اور وہ کہے گا بابا جی کا ٹھلو کیا ہے. میں تو اصل میں صرف آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن اصل میں دل میں یہ جانتا ہوں اور میں مانتا ہوں, اور جب میرے سامنے آئے گا میں بھی ایسے کروں گا, لیکن جب سائڈ پہ ہٹ جاؤں گا میں کہوں گا نہیں نہیں, اسلام از پیس. تو جتنے بھی آپ جیسے پاکستانی دوست بھائی ہیں میرے, اگر وہ میرے پاس آ کے کہتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے, تو میں صرف سمپل یہ پوچھوں گا بھائی ہمارے چینل پہ آ کے ہمیں کہنا کہ یہ غلط ہے, اس کی بجائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے کیا کیا ہے اس رول کو ختم کرنے کے لیے پاکستان سے. 1970 کے اندر یہ رول امپلیمنٹ ہوا تھا اور یہ لا بنا تھا, آج تک یہ لا چل رہا ہے. اس لا کے اندر تو شاید سزائیں بہت کم ہوئی ہیں, لیکن آؤٹ آن دا اسٹریٹ اس سے زیادہ سزائیں مل چکی ہیں لوگوں کو, وہاں پہ کورٹ میں جاتے ہوئے اور کورٹ سے لے کے آتے ہوئے, اور ایون پولیس تھانے میں سے لوگوں کو نکال کے مار دیتے ہیں, اور پولیس والے سپورٹ کرتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں, اور اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے تھانے کے اندر. دس از دا ریئلٹی آف اسلام اینڈ دس از دا ریئلٹی آف پاکستان مائی فرینڈ. جس دن آپ اس کے لیے کچھ کریں گے میں آپ کے ساتھ مل کے ہیلپ کروں گا آپ کی, بٹ اسٹارٹ اٹ. اچھا اسی میں ایڈم صاحب ایک لال ٹوپی بھائی کا میسج بھی ریلیونٹ ہے, کیونکہ جس حساب سے بھائی بات کر رہے ہیں, مجھے پتا نہیں یہ نیوز کتنی کنفرمڈ ہے, کدھر پبلش ہوئی ہے, جی لیکن کنفرمڈ یہ ہے. بھائی خود بتائیں گے پاکستانی کالج میں ہولی کھیلتے ہوئے ہندوز کو کیوں مارا. اور یہ ہولی جو کھیلی جا رہی تھی اس جگہ کے اوپر, چونکہ وہاں پہ ہندو میجورٹی تھی, انہوں نے ایک کالج یونین سے ایک ایریا ایکسپلسٹلی ریزرو کروایا تھا کہ مسلمان اس ایریا میں نہ آئے, ہم نے اپنا ہولی فیسٹیول یہاں پہ سیلیبریٹ کرنا ہے, تو ہمیں کنفائنمنٹ دے دو تاکہ جنیرک پبلک کو کوئی تنگی نہ ہو. اور اس کنفائنڈ ایریا کے اندر ہولی کھیل رہے تھے, چونکہ کالج سے پرمیشن لی گئی ہوئی تھی. مسلے بھی اس کالج کے تھے, انہوں نے پکڑ کے جمعیت والوں کو بلا کے ہلہ بولا اور ان کو زدوکوب کیا, اور ان کے ہولی کے تہوار پہ سارا کچھ کیا. جی بھائی, اب آپ مجھے اس کے اوپر بھی بتائیں گے, آپ نے کنڈیمنیشن لکھی ہے اس کے لیے؟ بھائی میری یہ پہلی بات میں نے آپ کے منہ سنی ہے, دوسری بات, اور یہ غلط ہوا ہے, میں کروں ٹھیک ہوا, آپ اس کو نہیں تو اسلام سے ریلیٹ نہ کنڈیم کریں, کہاں پہ یہ لوگ کرتے کو ہو جہالت کر رہے ہیں. سر؟ نان مسلم چینلز پہ آ کے, ایکس مسلم چینلز پہ آ کے آپ کنڈیم کر رہے ہو, اور آپ جیسے بہت بندے آتے ہیں کنڈیم کرنے, لیکن کوئی بھی بندہ
کسی مفتی کے چینل پہ جا کے, کسی آرٹیکل میں, کسی نیوز چینل پہ جا کے نہیں بولتا. سلمان تحسین وہ واحد بندہ تھا جس نے 495 کے خلاف قدم اٹھایا تھا. اس کے اپنے ہی گارڈ نے اس کو ساری کی ساری گولیاں مار کے ختم کر دیا. 4 سال بعد جب اسے پھانسی کی سزا ہوئی, جب وہ باہر نکلا, 5.5 لاکھ پاکستانی مسلمانوں نے اس کا جنازہ اٹھایا تھا, اور آج اس کا مزار بنا ہوا ہے ایک کتے حرامی کا, جس نے, اب تم نے بھی کہہ دیا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, تھینک یو سو ویری مچ, تمہاری اصلیت سامنے آ گئی, تمہاری بھی اصلیت سامنے آ گئی. سلمان تحسین کو قتل جس بندے نے کیا, اس کا جنازہ 5.5 لاکھ مسلمانوں نے پڑھا. کیوں؟ تو بھائی مسلمان صحیح راستے میں نہیں ہے, مسلمان صحیح راستے میں نہیں ہے, تم صحیح راستے میں ہو نا. اس کے خلاف تم نے ابھی تک کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ اپنے کالج کے نیوز آرٹیکلز میں کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ بھائی ہمارے کالج نیوز آج کل یہاں پہ یہ سین نہیں ہوتا, میں اپنے صرف دوستوں کو کیا نہیں ہوتا؟ سکتا ہوں. تمہارے پاس کالج آرٹیکل نہیں ہے, نیوز لیٹرز نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہو. کون سے کالج میں پڑھتے ہو؟ بابا جی کے ٹھلو کے کالج میں؟ کون سا کالج ایسا جہاں کا نیوز لیٹر نہیں ہوتا, جہاں کے آرٹیکل سپیسز نہیں ہوتی؟ کیا کیا تم نے ابھی تک اس سلسلے میں؟ میری بات بھائی, میں نے آپ کے منہ سے ہی پہلی بار لفظ سنا ہے سلمان تحسین کا لفظ میرے منہ سے سنا ہے. نہیں, سلطان تحسین ہوتا تھا, لیکن یہ کالج وغیرہ میں سلمان تحسین کے لیے کیا کیا تم نے؟ اس کا جو قاتل ہے اس کا مزار پورا بنا ہوا ہے, اس کے اوپر چادریں چڑھ رہی ہیں. کیا کیا تم نے اس کے لیے آج تک؟ کیا کیا؟ 11 سال ہو چکے اس بات کو. تم نے اس کے قاتل کے لیے آج تک کیا کیا؟ What have you done? اچھا بھائی میرے, میں بھی چھوٹا ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا, لیکن بڑا ہو گیا نا تم جیسے کہ میں بولتی. تم نہ چھوٹے ہو نہ تم بڑے ہو, تم ایک ہپوکریٹ ہو بھائی. جائیں, ابھی آج کے لیے کافی ہے, آپ جائیے. جو ابھی آپ کو دکھایا اس کے لیے اپنے اسکالر سے پتا کر کے آئے, اور پھر کل آ کے بات کریں گے آپ سے, ٹھیک ہے؟ آج کے لیے کافی. میں آپ کا ویٹ کروں گا کل اپنے چینل پہ. بہت شکریہ. آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہے, آپ کو بھائی محمد مزمل بھائی, آپ دوسروں کہتے ہیں, محمد مزمل بھائی, محمد تمیز والی بات آ گئی. محمد مزمل بھائی, آپ سے بہت اچھے سے, ارے سنو گے کیا بولتے رہو گے؟ آپ سے بہت اچھے سے بات ہوئی, ڈسکشن ہوا. آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہے اس پہ ذرا ریسرچ کریے, اور کل آپ نے 9 بجے انڈیا ٹائم اور آپ کے پاکستان ٹائم کے حساب سے 9:30 بجے آپ کو جڑ کے بتانا ہے کہ کیا باتیں جو بتائی گئی وہ صحیح ہے غلط ہے. اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے, اور اگر صحیح ہے تو پھر اب آپ کا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے؟ محمد صاحب کے ان پر ہونے والی بات کے اوپر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر, میری اس پہ بات ہے. ٹھیک ہے سر, اوکے, چلیے, بہت شکریہ. جی مسلم صاحب جڑے ہیں. وہی تو نہیں ہے جو بولنے نہیں دیتا کہ نہیں, دوسرا یہ مسلم دوسرے, آج بہت سے لوگ مسلم مومن نام رکھ کے آ رہے ہیں, الگ الگ لوگ ہیں. اچھا ایک بار پھر سے بول دوں, کل جو ہے وہ 9 بجے یعنی سیٹرڈے 9 بجے انڈیا ٹائم ایڈم صاحب کے چینل پہ لنک شیئر کر دیا گیا ہے. آپ لوگ نوٹیفائی پہ کلک کر دیں. آپ لوگوں نے سب نے وہاں پہ جڑنا ہے. جہاد کا سمری اور پھر اس کے بعد مومنوں سے ڈسکشن رہے گا. سبھی لوگوں کو وہاں پہ جڑنا ہے. لنک شیئر کر دیا گیا ہے. آپ لوگ نوٹیفائی پہ آلریڈی کلک کر کے رکھے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے. جی مسلم صاحب. جی کیسے ہو بھائی ساحل؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی اچھا ہوں. فرسٹ ٹائم جڑے ہیں کیا؟ نہیں, بہت ٹائم جڑا ہوں, مجھے کبھی جواب ہی نہیں ملا آپ کا. تو میں اچھا آج ابھی یہ جو بندہ بھی بات کر کے گیا, اس سے پہلے جو ایک بندہ بات کر رہا تھا نا, کیا وہ اسلام اور پروف, کیا نام تھا اس کا یار؟ یہ آپ میرے خیال سے ایم جے صاحب ہے. جی جی جی. اور تو بڑے زمانے بعد آئے ہیں آپ تو. تو اس کو آپ ایک بات کہہ رہے تھے جب اس نے کچھ سوال کیا تھا آدم سے, تو کچھ آپ نے اس کو یوں کہا تھا کہ بھائی جب وہ بول رہا ہے, مطلب آپ نے آدم کے بارے میں آپ اس کو بول رہے تھے کہ آدم جو بول رہا ہے تو آپ اس سے پوچھو پروف کیا ہے. مطلب میں نے ایک چیز آپ کے چینل پہ خاص دیکھا ہوں کہ آپ لوگ جب کوئی بات کرتے ہو نا تو اس کو پورا کھول کر بولتے ہو, پھر جب ہم کوئی بات کرنے جاتے ہیں نا تب کھول کے بولنے بھی نہیں دیتے ہو, اور آپ اگر کوئی سمجھو آپ کوئی بونگی بول دیتے ہو نا تو ہم کو پوچھنے بھی نہیں دیتے ہو کہ بھئی یہ کہاں ہے اور کس طرح ہے, مطلب آپ فوراً وہاں سے ہٹ جاتے ہو. اگر آپ دیکھیے آپ کو بہت ایسا ہوا. سنیے ایم جے صاحب, آپ کو اپنی بات رکھنے کا پورا موقع دیا جائے گا اگر آپ ٹاپک پہ بات کریں گے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے اور ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے. اگر میں یہی کہ سنیے نا میری بات, ابھی آپ کو اتنا دیر بولنے دیا نا میں اپنی بات رکھنے کا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بات پروف کے ساتھ رکھو گے, آپ کو پورا موقع دیا جائے گا, لیکن آپ بنا پروف کے آپ بولو کہ صرف ہماری مانو, تو بھائی ایسا کیسے ہو سکتا, آپ خود سوچو نا. ہم کچھ بولیں گے تو آپ ریفرنس مانگو گے یا نہیں مانگو گے؟ میں بولوں بھائی اب ہاں, آج کے ٹاپک پہ آپ بولو, اچھے سے میں بات وہی کرو, بول پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو. ہاں, میری کیا بات کہنا ہے آپ کا ڈاکٹر ایم بی میں ایس؟ بول رہا ہوں بھائی, میری بات کو سنو پہلے آپ. ہاں ساحل بھائی میں یہ بول رہا ہاں ہوں, آپ نے جب بولا نا کہ بھائی ٹاپک پہ بات کرنی ہے, تو میں وہی بول رہا ہوں کہ جب آپ سمجھو کہ آپ اس سے پہلے آپ نے جتنی بھی اسٹریم کی ہے, تو وہاں پر جب میں اس ٹاپک کے حساب سے جب بات کرتا ہوں اور بات رکھتا ہوں, اور جہاں آپ کو لگتا ہے آپ پھنس گئے, تو آپ لوگ کیا کرتے ہو, میوٹ کر کے ہم کو نکال دیتے ہو, پھر آپ اپنی طرف سے یہ کچھ تو بھی آپ چلیں کے بولتے لیے, یہ ایک تو آپ کے لیے انسٹنس اچھی بتائیے. بات ہے نا. ہاں, ایک انسٹنس بتائیے جہاں پہ ایسا ہوا ہے. چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ ہو. دیٹ. کون سا برابر. انسٹنس بتائیے, آدم بھائی نہیں بولا ہے, اور آدم بھائی کی ہی بات ہے. بتا میں آپ کو دیجیے یاد سر. دلاتا ہوں کہ آپ نے بہت ٹائم پہلے, مطلب تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے, آپ نے اچھا اب اسٹریم کی دیکھیں, تھی. اب سنیں ذرا, یہاں پہ سنیں, سمجھنے کی بات کریں یہاں پہ. ایم جے بھائی سنیں, ایم جے بھائی پروف سن دے رہا لیجیے ذرا. نہیں نہیں, پروف ابھی ہوں. وہی, یہ دیکھیں اب آپ اپنی ہپوکریسی دیکھیں. آپ نے کہا آج ابھی, آج ابھی, آج ابھی, آج ابھی. ناؤ کیا جس عادت وقت میں نے کہا کہ آج ابھی کیا ہوا, اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں آج سے 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے, سم تھنگ لائک دیٹ. بھائی ابھی آپ آج ابھی لگے ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی جان آج ابھی میں حضرت, پروف دے رہا ہوں نا. حضرت تو پہلے آج ابھی والی بات کریں نا, آج یہی ابھی والی ہوتا بات کریں. ہے ساحل بھائی, یہی ہوتا ہے جب ہم دیکھیں بات رکھنے آتے ہیں, جیسا آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یار ہم بھائی, لوگوں کے سامنے پورا بھائی ٹاپک, میں جان نے کب کہا کہ آج آپ نے بات جھوٹ کہی اور آج آپ نے اوکے بات یہ چلیں, کر دی. اچھا پھر رکیں, اب ذرا ایک سیکنڈ رک جائیں. دیکھیں میں پروف دے رہا ہوں, میں پروف دے رہا ہاں ہوں. میں پروف لیتا ہوں آپ سے, ویٹ کریں, آپ لے ویٹ لیجیے, کریں میں پروف دے رہا ہوں. حضرت, ویٹ ساحل کریں بھائی ایک حضرت, ویٹ کریں منٹ, آدم بھائی میری حضرت, بات تو سنو. اپنے حضرت ساحل ویٹ. میں ان کا یہ ٹاپک تھا کہ مسلمانوں میں عورت کا یہ جو آئیبرو نکلنا کیسا ہے. تو اس وقت جب میں آیا تھا نا, تو میں نے کچھ باتیں ایسے ہی ڈائریکٹ بولی تھی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام میں ہے کہاں ہے. تب ہمارے ساحل بھائی تھے, پھر ایک مومنہ بھی تھی جو ایکس مسلم ہے ابھی, تو انہوں نے سب نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ یہ تمہارے چہرے سے نور ہے. پھر ہمارے ساحل بھائی بول رہے تھے یہ تو تمہارا اسلامک سائنس سے کہا ہے. میں نے فوراً کہا یہ بائبل میں لکھا ہے. تو اس وقت آپ خاموش ہو گئے تھے, اور ساحل بھائی کہنے لگے بھائی آپ اس کو چھوڑو, آپ میرے سے بات کرو. آپ, میں نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کی اسٹیج پہ ساحل آدم بھی بیٹھا ہے, تو آدم جو ہے کرسچن ہے, تو میں اس کی کتاب سے, کیونکہ آپ یہاں پہ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں, تو بھائی ایک بات یہ بھی دیکھی جائے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کا دھرم کیا کہہ رہا ہے. تو پھر آپ نے تقریباً 5 منٹ کے بعد آپ نے آ کے کہا کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی سورج اور چاند کے علاوہ آسمان کے اندر دوسرے ستارے ہیں, اس کی روشنی دنیا میں آ سکتی ہے, جبکہ آپ یار کے بائبل تو اس ایک کے علاوہ سیکنڈ بھائی, غلط نہیں ایک سیکنڈ ذرا میوٹ ہے. کرتے ہیں آپ کو, کیونکہ اب آپ کی یو آر کیپ آن برنگنگ 20 ڈفرنٹ ٹاپکس. دیکھیں بھائی لوگوں, بھائی ایک میری وقت بات میں تو اگر میری آپ, یار ایک بات سیکنڈ سنو. یار, سورج ستارے آئیبروز تک کیسے آ گئے آپ نے جو بولا بھائی؟ میوٹ کر رہا ہوں آپ کو. سورج ستارے اور آئیبروز, ان کا کانٹیکس کیا کیا ہے آپس کنیکشن میں؟ ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے. آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے بیبل کرنا ہے یہاں پہ. یو جسٹ وانٹ ٹو بیبل, رائٹ, نتھنگ ایلس, نتھنگ مور. آپ صرف بیبل دیکھو کرنے آئے ہیں, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا آج کا ٹاپک چھوڑ دیں اور آپ کے ساتھ آئیبرو والے ٹاپک پہ چلے جائیں, یا آپ کے ساتھ بائبل کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں, یا آپ کے اوپر آپ بعد میں کسی اور کو لے آئیں گے پھر آپ. لیکن جو اصل مدعا ہے, آپ کا صرف کام یہ ہے کہ اصل مدعے پہ بات نہ ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. آپ بہت اوکے, سارے مولوی مفتیوں کو چیلنج دیں, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. آپ چاہے تو ابھی یا چاہے پہلے سب سے پہلے مجھے بتائیے آج کے ٹاپک کے اوپر کیا آپ کے پاس کوئی مدعا ہے؟ آپ چیلنج ایکسپٹ کرتے ہو؟ کیا چیلنج وہی دینا ہے مجھے؟ ٹاپک جو آپ نے اسلام پہ کہا ہے کیا نا, کیا میں چیلنج دینا بائبل سے ثابت کروں گا, اور کیا؟ آپ کو اس کو قرآن سے ثابت کرنا ہے. وہی ٹاپک جو آپ اسلام پر لاتے ہو. کل جہاد والا ہے نا, کل میں اوکے, جہاد کا لاؤں گا. آپ سے پہلے اچھا مجھے سنیچر کے دن ایک آپ سیکنڈ رکیں, نے ایک سیکنڈ رکیں, ایک سیکنڈ رکیں. آدم بھائی, ہاں آپ نے گزشتہ سنیچر کو جب یار, اگر چیلنج کرنا ہے تو پھر صبر تو لو نا. لیٹس فکس دا چیلنج فرسٹ. مجھے قرآن سے کیوں خالی, مجھے خالی قرآن سے کیوں ثابت کرنا ہے؟ حدیث, نہیں تفسیر اور سب باقی سب سارے سے نہیں ثابت کرنا. بائبل سے ثابت کروں گا بس. میں آپ ہوں, کو گزشتہ سنیچر کو میں آپ کی ہاں, آیا تھا, اور اوکے میں نے سر, کہا بائبل کے ریلیکس اندر لاکھوں کافی یار, ریلیکس, ویٹ, ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, بھائی ساحل ریلیکس. دیکھو ایسا ہی کرتے ایک ہیں. ایک بات, ارے ایم جے صاحب, ایک ایک بات کا جواب تو لو نا یار. ایک ساتھ آپ 10 بات ایک ساتھ رکھ دو گے مسلم بھائی, نہ آپ تو بول دو گے نا ہم کو سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے چلے ایک ہی بات کا جواب دے دو
سب سے پہلے کہ اس wait 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 من میں wait اشارہ ہے بائبل wait منع کر رہی wait oh my goodness are بائبل you منع willing کر to رہی ہے اور listen آپ okay مجھے بتاؤ اوکے چلیں اب ہم پہلے اس چیز پہ آ جائیں کیا میں نہیں آپ کا ریفرنس سن لیں ہاں یار ہاں ہاں بولو آپ مجھے چیلنج دے رہے ہیں پہلے چیلنج کی ایکسیپٹنس پہ آئے نا چیلنج کے رولز دیکھ لیں چھوٹے سے اس کے علاوہ کوئی رول نہیں صرف مجھے یہ بتانا ہے آپ نے میں آپ کو صحیح حدیث دوں گا میں آپ کو تفسیر دوں گا میں آپ کو قرآن دوں گا اور آپ اس کو ایکسیپٹنس کرائٹیریا کے اندر مانیں گے رائٹ اوکے کریکٹ ہاں یا نا اوکے نہیں ہاں یا نا ہاں 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 اوکے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات آپ جو ریفرنسز کہاں سے دیں گے میں بائبل سے دوں گا نہیں بائبل کے اندر 108 کتابیں ہیں کن کن ہاں کتابوں کو یوز کریں گے آپ میں جی بائبل سے دوں گا آپ کو میں نے وہی پوچھا ہے بائبل کے اندر 108 یا 97 ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کیتھولک بائبل کو مانتے ہیں یا پروٹیسٹنٹس کو 97 کتابیں ہیں لیٹس جسٹ ٹیک دیٹ آپ ان میں سے کن کن کتابوں سے مجھے ریفرنس دیں گے بائبل کتنی ہے آپ مجھے بتا دیجئے سر 97 کتابیں ہیں ود ان بائبل بائبل الگ الگ ہے سب میں 97 کتابیں ہیں بائبل کے اندر بائبل کہتے کیسے ہیں پتا ہے آپ کو میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں بائبل کے اندر جی 97 کتابیں ہیں مان جی لیا بائبل آپ ایک ان ہی ہے میں سے کس کتاب کو یوز کرنا چاہتے ہیں انڈین بائبل الگ ہے پاکستانی بائبل بھائی ایسا تو نہیں بھائی اس میں سے کن کتاب میں بائبل سے دوں گا بھائی میری وہی بات سن لیں ٹاپک پر آپ بات کر رہے ہوں گے نا بھائی کل میری بات سن لیں میں سوال وہی تو بول سن ہاں بھائی چلو بولو ہاں بائبل میں سے کون سی کتاب کے اوپر جائیں گے آپ جس کتاب کے اندر سے مجھے ملے گا میں آپ کو دے دوں گا اوکے یعنی کہ ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری کی ساری بیبلیکل بکس کو یوز کریں گے کریکٹ ارے بھائی جیسے آپ جو ہے میری قرآن لیں گے تفسیر لیں گے ہوں حدیث لیں گے تو ہوں میں بائبل نہیں لے سکتا ہوں بالکل ایسا میں تو رہتا ہے پوچھ رہا ہوں بھائی میں تو صرف پوچھ رہا ہوں میں نے آپ کو یہ پوچھا آپ حدیث کی کون سی کتاب لیں گے بہترین ہو گیا بھائی میں نے صرف پوچھا میں نے آپ کو باؤنڈ کیا کہیں پہ اٹس جسٹ این آسک میں یہی پوچھ رہا ہوں پوچھنے کی کوئی وجہ بتا ہاں دیجئے میں جیسے آپ نے پوچھ کہا رہا ہوں کہ آپ کو مجھے ارے بھائی ریفرنس دینا ہے تو بائبل سے یار دینا ہے بات میرے اٹ بھائی از این آسک بھائی ٹینشن کس بات کی ہے مجھے نہیں ہے شاید سمپل آپ کو آسک ہوگا ہے تو بھائی ہاں میں نے سمپل بولا آسک بائبل پھر آپ ارے بھائی اتنا یار کھڑے رہے ہو آپ اتنا زیادہ کیوں بولتے ڈرے ہوئے کیوں ہیں ریلیکس ہو جائیں میں ڈرا ہوا ہوں چلو مان لیا اوکے چلے بہترین ہو گیا اچھا جی اب آپ نے کس ٹاپک پہ میرے ساتھ چیلنج کرنا ہے کل جہاد والا ہی کر لیں گے کافروں جہاد کے والا ساتھ کرنا جہاد کی بات ہے۔ چلیں جہاد والا تو میری کل سٹریم ہے کافروں کے ساتھ جہاد کے اوپر تو ہاں اس پہ آ شیمیول جائیے گا والا شیمیول جی والا آپ بائبل ہے نا شیمیول جی بھائی جان میں یہی بول رہا ہوں آپ کو کل جہاد کی سٹریم ہے آپ وہاں پہ آ جائیے گا میں آپ کے ساتھ اسپیشل 1 آور اسپینڈ کروں گا ٹھیک ہے اوکے اور آپ کے ساتھ جہاد پہ جو ہے نا یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں گے ٹھیک ہے خوش اوکے آپ ابھی مجھے ایم جے بلاک صاحب تو نہیں کریں ابھی آج کے میں ٹاپک پہ آ جائے تو ساحل بھائی آپ دیکھ لیجیے گا وہ مجھے کل ایڈ ہی نہیں کریں گے ہمارے آدم بھائی نہیں مجھے نہیں آنے میں ہی رہوں گا نہیں ٹینشن مت لو دیکھو اگر ابھی الزام مت لگاؤ کل ایم اب جے اگر صاحب تم ایم نے جے صاحب مزید کوئی اس ٹائپ کی بات کی تو یہاں سے میں تمہیں خود کک آؤٹ کروں گا جب میں اچھا تمہیں اچھا کہا آ ایم جانا جے صاحب میں تمہارے نبی کی طرح بغیرت نہیں ہوں میں تمہیں کہا آ جانا میں تم سے بات کر لوں گا بات ختم ہو گئی ایم جے صاحب جب ڈن ہو گیا ہے تو کل آپ جڑ جانا ابھی مزید اس پہ اپنی ٹپنی مت دو ابھی آج کے ٹاپک پہ آپ کو کیا کہنا ہے کون سی ٹاپک ہے بولو یہ ایم بی اے صاحب نے جو اتنے سارے جو کنڈیشنز لگائے ہیں کیا ہے رمضان کے کنڈیشن اوپر سعودی میں بچوں کو آپ مت لے کے آئیے اچھا مسجد میں اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کیا مطلب اس میں کیا برائی ہے ہمارے یہاں بہت ساری مسجدوں میں بچوں کو منع کرتے ہیں وہ مستی کرتے ہیں دمال کرتے ہیں نماز میں لوگوں کو پریشانی کیا ہوتی ہے رسول اللہ نے منع کیا نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہو منع کرنے والے ایسا کوئی ضروری ہے کوئی لا ہے ایسا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بچوں کو لے کر آؤ نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے نماز رسول اللہ نے بچوں لوگ کو لے کے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے دیکھو نماز فرض ہونے کے بعد مسجد میں جا کر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے ایک منٹ میرے کو ایک بات بتاؤ اسلام میں اگر آپ کوئی چیز کو منع کرتے ہو ہاں ٹھیک ہے اس کی دلیل لگتی ہے نہیں لگتی ہے لگتی ہے کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا بچوں کو مت لے کے آؤ کیونکہ وہ مستی کرتے ہیں کیونکہ بچے تو 1400 سال سنو میری بات ختم ہو جانے دو بھائی آپ نے جو بولا نا دلیل اسی چیز میں لگتی ہے جو پہلے چیز سنو کو گے میری بات
علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہو اور پلیز کوئی اس کو کمپلیٹ کرنے دو گے؟ میرا مدعا رکھنے دو گے پلیز؟ آپ کو میں نے بولنے کا موقع دیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کوئی چیز کو منع کرنے کے لیے، منع، ٹھیک ہے، ہاں نہیں کرنے کی دلیل نہیں بول رہا ہوں میں، نہیں کرنے کی دلیل نہیں، کوئی چیز کو منع کرنا، اس کے لیے دلیل لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ یعنی اگر جو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو دہی نہیں کھانا ہے، آپ کو اگر منع کروں کہ آپ نے دہی نہیں کھانا ہے، کیا اس کے لیے دلیل لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اگر یہ چیز اسلام کے ساتھ مطلب فرض یا واجبات سے لگی ہوئی ہے تو دلیل دینی ہاں، پڑے گی. حرام حرام فرض اور حلال بھائی، واجبات کی تو اس کے حرام دلیل حلال لگے گی ہاں نا دلیل. میں وہی بولا نا، اسلام کے واجبات یا فرائض میں سے لگی ہو تو دلیل دینی ہاں پڑے گی. دینی اور پڑے اگر گی. نہیں تو لگی ہے ابھی تو ابھی ضروری ابھی نہیں. ایک منٹ میرے بھائی، ہاں بچوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ اسلامک بات ہے یا نہیں ہے؟ اسلامک بات مطلب کس طرح سے؟ فرائض میں سے، سنن میں سے یا واجبات میں فرائض سے؟ نہیں، میں وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، اس کا آپ کو بہت ڈیٹیل ہے. نہیں بھائی میری میرے بات سن لو. آپ جائز ہے بات کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے. جائز ہے نہ نا. جائے تو بھی جائز اگر ہے. دونوں جائز ہے. اچھا جائے تو بھی جائز ہے جائز نا، ہے، نہ جائے تو بھی جائز ہے. نہیں جائے تو بھی جائز ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ منع کروں کہ نہیں جائے ہاں تو اس کی دلیل لگے گی؟ بھائی اگر وہ مسجد کا ٹرسٹی ہے یا وہاں کا ہاں متولی ہے، اگر وہ ہاں کہتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو مت لائیے تو وہ ہاں اس کی بات کو ماننا پڑے گا. نہیں، اس کی دلیل لگے گی نا کہ مسجد میں آپ کو وہ بچے کس کو حساب سے آنے کرے نہیں. یار سنو گا؟ کس میری بات، حساب سے کرے گا؟ میں وہی آپ بول رہا ہوں منع کہ کر کس رہے حساب ہیں سے کرے ایک جائز چیز کو، اگر آپ منع کر رہے ہیں تو آپ کو دلیل لگے گی نا، ورنہ آپ ایک جائز چیز کو روک رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر ایک جائز چیز فرض کے احکام میں یا سنت کے یا واجبات کے حکام میں سے ہو، اگر کوئی اس کو منع کرے تو اس کے اندر دلیل لگتی ہے. بھائی جو ہاں چیزیں تو فرائض تو سے یہ مستحب دلیل لگے گی یا نہیں لگے گی کہ بچوں کو نہیں لگے گی. آپ منع کر رہے ہیں اللہ کی مسجد میں وہ بچہ ہاں آ کے عبادت کرے گا، آپ اس ہاں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں لے کے آنا ہے، ہاں تو اس کی تو دلیل لگے گی یا نہیں لگے گی؟ بتا دو، مسجد کے اندر بچوں کو لے جانا فرض ہے. پھر وہی بات کر رہے ہیں، میں فرض کی بات ہی نہیں کی آپ سے. میں نے وہی کہا کہ ایک چیز جو جائز ہے اس کو اگر میں منع کر دوں تو اس کی ہاں دلیل لگے گی یا نہیں لگے گی؟ نہیں لگے گی. اگر میں کہہ دوں جائز میرے گھر چیز میں کو منع نہیں کر آنا، دوں تو نہیں لگے گی؟ بھائی دیکھو آپ میرے گھر میں آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے؟ ایک منٹ، میں آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتا ہوں یا آ سکتا ہوں، اس سے مسجد میں آنے اور نہیں آنے کا کہاں سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ میں وہی تو بول رہا ہوں، مسجد کے اندر چھوٹے بچوں کا جانا مسجد آنا فرض ہے، نہ واجب ہے نہ سنت ہے. ان پر نماز ہی تو فرض نہیں ہے. جائز ہے نا، ارے بھائی ان پر نماز ہی فرض نہیں ہے. جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی جائز کام کو اگر کوئی آدمی کسی مصلحت کی وجہ سے منع کرے تو اس پر جو ہے کوئی مطلب وہ نہیں ہوتی ہے کہ اب آپ نے تو یہ کیوں کہا. یہ جو مصلحت آپ بتا رہے ہیں، کیا وہ مصلحت رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ بچے جو ہے مسجد میں مستی کرتے ہیں یا کدھر ہاں جائیں گے تو مستی کرتے ہیں؟ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کو؟ ہاں نا، کیا یہ ایک نئی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر جب ایک بچے کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کا ہاں جو طریقہ ہوتا ہے، یہ تو کامن ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے لے لے یا 1400 سال کے بعد لے لے، بچہ تو مستی کرتا ہی ہے. مطلب ہاں بچوں کا مستی کرنا یہ رسول اللہ کو بھی پتا تھا، ہاں لوگوں کو بھی پتا تھا. اس کے حضرت باوجود حسن پہ کیا چڑھ جاتے رسول تھے اللہ ہاں نماز کے اندر. حضرت حسن حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ بھی چڑھ جاتے تھے. ایگزیکٹلی. ہاں سوچو، آپ نے تو ہاں میرا سپورٹ لے کے بات کر دیا کہ وہ ان کے اوپر پیچھے پیٹ پیٹ پہ چڑھ جاتے تھے. اس کے سن لو، اس کے ابھی جیسا باوجود مسلمانوں کا ایمان ہے. ارے رکو میں یہی اس بول رہا کے ہوں، صحابہ جیسا مسلمانوں کا ایمان ہے ابھی. تو ایمان ہے یا نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا؟ آپ ایک چیز جو جائز ہے، جو رسول اللہ نے منع نہیں کری، آپ کیسے اس کو منع کر سکتے ہو اور آپ اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہو؟ نہیں یہ بات تو کوئی ہوئی نہیں میرے بھائی کہ کیا؟ جب رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں. ہاں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کے لیے بھی نہیں کہا ہے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو لے کر آئے.
وہ تو اس میں نے کیا کہا کہ کوئی اگر بچوں کو نہیں لے کے, سنو ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی بچوں کو نہیں لے کے آ رہا تو ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں آپ کو لانا ہی پڑے گا, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی اگر لے کے آنا چاہتا ہے, کوئی بچہ جانا چاہتا ہے, تو رسول اللہ نے اگر منع نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ بھائی مسجد کے وہ ٹرسٹی ہے, کون یہ کیا بولتے ہیں, مطلب وہ یہ رسول اللہ سے بڑھ کے ہے. ارے بھائی وہ بادشاہ ہے ابھی وہاں کے فی الحال. اچھا چلو بھائی اتنا ہاں کنفرم ہو گیا. ایک منٹ مسلم صاحب, سنو, میں پہلے نہیں ابھی رک جاؤ. آپ نے بہت اچھی بات کہی, یعنی آپ سبھی لوگوں نے سن لیا کہ مسجد کے جو ٹرسٹی ہے وہ بادشاہ ہے, وہ رسول اللہ کے اوپر ہے. جو چیز رسول اللہ نے منع نہیں کی وہ مسجد کے ٹرسٹی منع کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ ہے, وہ رسول اللہ کے اوپر ہے. تھینک یو سو مچ مسلم صاحب. الٹی تشریح کیوں کر رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے آپ کب نے کہا جو کہا وہی کہا میں نے. میں نے کب کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہے؟ آپ نے جو تشریح میں کہا آپ نے کہا نا بادشاہ ہے, اوپر ہے, تو یہ آپ آپ نے میری کہا بات بادشاہ ہے. بادشاہ ہے, میں نے یہ کہا کب کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہے؟ بادشاہ مطلب نبی سے ہوئے اوپر ہوتا ہے؟ تو نہیں, میرے بھائی کہیں لکھا ہے میرے بھائی, کہیں جو لکھا ہے کہ چیز بادشاہ رسول اللہ نے دین کے کام, وہ بھی دین کا کام ہے, کوئی دنیاوی کام نہیں ہے, دین کا کام ہے, اس میں اگر کوئی رسول اللہ سے اوپر جا کے اگر کرتا ہے تو بھائی پھر یہ تو وہی ہو گیا نا کہ وہ رسول اللہ سے اپنا مرتبہ اوپر دکھا رہا ہے. کس نے کہا؟ بھائی یہی ہوتا ہے نا, رسول اللہ نے منع نہیں کیا. نہیں بھائی ایسی ضروری نہیں ہے. جیسے ابھی دیکھو ہمارے یہاں جو ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا نا, اپنے کیا بولتے ہیں اس کو, یہ کرونا والا, معلوم ہے آپ کو؟ ہاں تو ہمارے جو پی ایم ہے انہوں نے کہا تھا کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگے گا, لیکن ہمارے جو علاقے جو ہوتے ہیں نا, جیسے بھائی ہمارا ضلع وغیرہ, تو وہاں کے جو ہمارے جو کیا بولتے ہیں اس کو پردھان, اپنے کیا بولتے ہیں سرپنچ ہے, پھر اسی طرح جو ہمارے وہ ہوتے ہیں نا, انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا کہ بھائی ہم کو تو کرنا ہے. اسلام ہم میں بھی ایسی ڈیموکریسی, ایک منٹ میں کیا کہوں گا میرے بھائی, ایک میری بات تو سنو. منٹ, یہ میں سمجھ گیا, رک جاؤ, میں سمجھ ہمارے گیا. کیا منع اسلام میں اس طریقے کی ڈیموکریسی ہے کہ ایک بار رسول اللہ نے جو فرما دیا, کوئی چیز کا منع کیا نہیں کیا, تو جو چھوٹے لوگ ہیں, اتھارٹی ہے, ان کو اجازت ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات کو چینج کر دے؟ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حساب سے کی ہے تو کسی کو ہاں, اتھارٹی نہیں اس کو بدل دے. تو پھر جب رسول اللہ نے منع نہیں کیا ہے بچوں کا آنا, تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی کہ میں نے یہ کہا ہوں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حساب سے کہی ہے نا بھائی, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اذان دینا ضروری ہے نماز کے لیے. اللہ تو کہتا ہے رسول اللہ, وما میرے آتاکم الرسول دیکھو میرے وما بھائی, آتاکم الرسول فخذوا, جو کچھ رسول دے اسے لے لو, ہاں جو چیز سے منع کر دے اسے رک جائے. نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کہا, اللہ نے, سن لو میرے یار, رسول میں تو اللہ نے اجازت دی ہے بچوں کو, ایک منٹ, رسول اللہ نے اجازت اگر دی ہے بچوں کو مسجد میں لے کے جانے کی, تو دوسرا کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ میرے بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی منع کرتا تو یہ بات آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح تھا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں کہا کہ آپ اپنے دیکھو بچے پہ نماز فرض کب ہوتی ہے؟ ختم, ٹاٹا بائی بائی, ہو گیا ختم. اچھا یہ بتاؤ مسلم صاحب یہ بتاؤ کہ اگر ہندوستان میں بھی ایسا قانون اگر لے کے آ جائے کہ ہاں آپ لوگ ابھی سے اپنے بچوں کو جو ہے مسجد میں نہیں لانا, آپ لوگ چپ چاپ سن لیں گے؟ تو ہمارے یہاں تو مسجد میں ہوتا ہے اعلان کبھی کبھی کہ بھائی بچوں کو مت لاؤ. مسجد میں نہیں, میرے پیارے بھائی ایم جے صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ لے کے آ جائے کہ مسجدوں میں ابھی سے بچوں کو آپ لوگ نہیں لانا ہے, آپ لوگ چپ چاپ سن لیں گے کہ وہاں پہ رنڈی رونا, سڑکوں پہ آنا یہ شروع ہو جائے گا, یار یہ تو مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے, ہمارے دین میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, دین میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی, یہ ساری چیزیں کرنے والے تو آپ لوگ ہیں ہندوستان میں, ہے نا؟ ہاں, ہندو لوگ نہیں یہاں کرتے, پہ ہاں, دوسرے قوم والے نہیں کرتے. وہ دوسرے کرے نہیں کرے وہاں اس پہ سوال نہیں ہے. میں ابھی آپ کہہ نے رہا ہوں بلینک کہ ابھی جب مجھے ایم بی ایس, سنو میں فرق بتا رہا ہوں,
یہ تہمت چیز لگائے آپ لوگوں یار کو۔ ایک منٹ رکو گے مسلم صاحب, میں فرق بتا رہا ہوں کہ ایک چیز اگر ایم بی ایس کر رہا ہے تو وہاں کے کوئی مومنوں کے پچھواڑے میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ایم بی ایس کے خلاف کھڑا ہو کے بولے, آپ لوگ پردرشن کرے, یا وہاں کے مسلمان کے بھائی تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو, ہمارے نبی نے اجازت دی ہے, تم کون ہوتے ہو ہم کو منع کرنے والے, ہم کو ہدایت دینے والے, تم کون ہوتے ہو؟ وہاں پہ تمہاری بولتی جو ہے بند ہو جاتی. لیکن یہاں پہ ہندوستان میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کر دو, کم رکھو, اور اگر یہ رولز لے کے آ جائے ایم بی ایس جیسا ہی سیم کہ آپ جو ہے مسجدوں میں ڈونیشن نہیں لوگے افطار کے لیے, یہ اگر قانون لے کے آ جائے تو آپ لوگوں تو وہاں پہ سڑکوں پہ اتر جاؤ گے, دین میں مداخلت برداشت نہیں ہوگی. ابھی کورونا کے ٹائم پہ جب صف کے اندر ایک ایک آدمی کا فاصلہ رکھا تھا تو ہوا تھا ایسا کچھ؟ ہاں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, سرکار نے کہا تھا نا کہ وہ دوری رکھ کر میرے مسجدوں میں ایک بھائی, ایک نماز میں پڑھ رہے وہی تھے, کہہ رہا ہوں. اچھا تو کچھ میں ہوا یہ تھا؟ کہہ رہا ہوں آپ سے, ایک منٹ اگر مسلمان سن لو, ایم بی ایس نے کہا کہ آپ مسجد میں جو بھی افطاری کرتے ہو آپ اس کے لیے ڈونیشن نہیں مانگو گے, ٹھیک ہے؟ سیم چیز اگر ادھر پی ایم مودی صاحب اگر یہ قانون ڈال دیے کہ آپ مسجدوں میں کوئی بھی ڈونیشن نہیں لوگے افطار پارٹی یہ سب کرنے کا, آپ لوگ سڑکوں پہ اترو گے کہ نہیں اترو گے؟ کیوں اترنا ہے مجھے پہلے بتاؤ. اترتے ہیں, اترنا ہے نہیں, اترتے ہیں, دین میں مداخلت برداشت نہیں ہوگی. کورونا کال کے ٹائم پر یہ دیکھو, نمازیں یہ ایک کون منٹ باہر ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں, رکو میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں, رک جاؤ, بولے نا, اتنا ٹائم بولے ایک نا, منٹ آپ میری رکو, بات سنو. نہیں پہلے نماز جب ویڈیو شیئر کرنے دو, بعد میں آپ بولنا. نمازیں نہیں ہوئی, ایک تراویح منٹ, نہیں ہوئی, تو کون میں باہر نکلا؟ میرے میں آپ کو بھائی میوٹ کر رہا ہوں, مجھے میں میوٹ کر رہا ہوں. پہلے مجھے مجبور نہ کرے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی شرارت کرے, ایسا نہ ہو کہ بلاری میں پھر ہنگامہ ہو جائے. 2 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. آپ سبھی لوگوں کو آواز آ رہی ہے کیا گائز؟ ایک بار مجھے کنفرم کرو, آواز آ رہی ہے کیا؟ ایم جی سنائی صاحب دیا ویڈیو چلایا تھا, آواز آئی کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. نہیں سمجھ میں آنے نہیں, آواز آ رہی ہے کیا آپ کو؟ ہاں مطلب تھوڑا ٹوٹ کے آئی. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو مطلب آواز تو آ رہی ہے کم سے کم, میں ایک بار ریفریش کروں اس کو. کہ ہولی کے موقع پر اسے ہولی کھیلنے پر مجبور نہ کرے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی شرارت کرے, ایسا نہ ہو کہ بلاری میں پھر ہنگامہ ہو جائے. 2 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. چھوی سب میں ہوتے ہیں, مسلمانوں میں بھی ہندوؤں میں بھی. اب سے اگر شر ہوا تو پھر فساد ہوگا, بھرنا ہوگا. پہلے چیتاونی دے رہا ہوں. لہٰذا پرشاسن کو سترک رہنا ہے, اور جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ جو بھی ادھر سے گزرے اس کی مووی بنائی جائے, شراب کی اس میں ہو, کچھ بھی ہو, ذمہ دار وہ ہوگا, اس کے خلاف چالان ضرور ہونا چاہیے. میں اس کو نہیں بخشوں گا. وارننگ given during a peace meeting organized by police. کیا ہندوستان میں رہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ہی چیتاونی دے رہا ہوں کہ بھائی دنگے ہوں گے, یا وہ جو ایکشن کی بات کرے وہ ہوں گے, تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے چپ کہاں بیٹھتے؟ آپ کہہ رہے کہ کون کرے گا, کرتے ہیں آپ کے لوگ, سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں. نپور شرما کے خلاف بھی اترے لوگ, ہلہ ارے بھائی مچائے. کی بات کہاں سے آئی؟ بات آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں کی گورنمنٹ, اور یہ گورنمنٹ کی بات کو لے کے آپ دوسری باتیں گھسا دیے. میں آپ کو میں وہی گورنمنٹ پہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر گورنمنٹ ادھر, ایک منٹ, بات لے اگر کے جا رہے ہو. گورنمنٹ ادھر دیکھو کچھ ابھی بھی تھوڑی دیر اسلام سے, پہلے میں نے یار بات سن کہی تو لو جب پوچھ رہے ہو تو. نہیں میری بات سنو. نہیں ساحل بھائی آپ نے بہت الٹا سنا ہے, اب میری بات سنو. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس کے اور اس کے بیچ میں کیا مطلب کیا وہ ہے, جب میں نے وہ کہا نا کہ وہ آئی برو والی بات چل رہی تھی اور میں نے اس کو چاند صورت کے بارے میں پوچھا, تو ابھی بات چل رہی ہے گورنمنٹ کی بات اور آپ لا رہے ہو بیچ کی بات. میں یہ پوچھ رہا ہوں گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی آپ کو کورونا کے ٹائم پہ نماز میں نہیں جانا, مسجد میں کوئی مسلمان راستے پہ نہیں آیا, جاتے تھے, پھر بھی جاتے کے تھے, لیے ڈنڈے کھائے. جاتے تھے, راستے پہ آیا, راستے پر کوئی آیا؟ ہاں بالکل جاتے تھے مسجدوں میں. سنو ابھی جب سوال کی ہو نا تو سن لو,
آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے منع کیا مسجدوں میں جانے کے لیے, کوئی گیا مسجدوں میں؟ بالکل گئے, دنیا گواہ ہے, کئی ساری ویڈیوز, کئی ساری جگہوں کی ویڈیوز وائرل ہوئی جہاں پہ مومن منع کرنے کے باوجود بھی مسجدوں میں گئے, جمعہ میں گئے, اور اس کے بعد بہت جگہ پہ ڈنڈے کھائے, پچھواڑی سوج گئی ان کی. پچھواڑی جب سوجی تب جا کے تھوڑا کم کیے, ورنہ دھڑلے سے گئے. تو یہ نہیں کہو کہ تم لوگ جو ہے جب کوئی گورنمنٹ ایسا رول لے کے آتی ہے تو تم لوگ فٹک سے مان لیتے ہو. تم ماننے والوں میں سے نہیں ہو. میرا سوال یہ ہے کہ تم ماننے والوں میں سے نہیں ہو, یہ ہم کو بھی پتا ہے. تو یہ ایم بی ایس جب اس طریقے کی باتیں کرتا ہے تب تم لوگوں کا ایمان کیوں نہیں جاگتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. وہاں پہ کوئی بھی مومن اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی, آپ بولتے ہی رہتے ہو, سنتے ہی نہیں ہو. سناؤ. آپ نے جو کہا نا کہ مسلمان لوگ جاتے تھے مسجد میں, ابھی کہا نا آپ نے, تو اس وقت پی ایم یوگی صاحب بھی گئے تھے, آپ کو معلوم ہے, ایودھیا کے لیے, اور بہت سارے آدمی کو لے کر گئے تھے, آپ کو معلوم ہے. بیساکھی پہ آ گئے. بیساکھی تو کہاں ہے, ابھی آپ دوسری جگہ چلے گئے تو وہ بیساکھی ہو گئی, وہ کچھ نہیں ہوا. تو ابھی آپ نے کہا نا مسلمان گئے تھے, نہیں ساحل بھائی, ابھی آپ نے کہا کہ نہیں کہا کہ مسلمان کورونا کے ٹائم میں مسجد میں گئے تھے؟ گئے تھے کیا نہیں گئے تھے؟ آپ نے کہا نا کہ گئے تھے. نہیں, آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو میری اس بات سے؟ گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ ہاں, دوسرے لوگ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ نہیں, دوسرے لوگ گئے تھے یا نہیں گئے تھے, میرا سوال سن لو. اس کا ایک منٹ, تو آپ یہاں پہ یہ بول رہے ہیں, مسلم صاحب میری بات سن لو. میں اس بات کا آپ کو جواب دوں گا کہ دوسرے لوگ گئے تھے یا نہیں گئے تھے, میں جواب دوں گا. میں کیا پروو کرنا چاہ رہا ہوں پہلے وہ سمجھیے. کیا آپ میرے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ کے لوگ مسجد میں منع کرنے کے بعد بھی گئے تھے؟ دیکھو, آپ یہاں پہ یہ پروف کرنا چاہتے ہو کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو مسلمان جو ہے راستے پر نکل آتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں اور کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ آپ میرا کہہ رہے سوال یہ ہے کہ ایم بی ایس کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ ہاں, تو میں وہی بول رہا ہوں کہ جب یہ کورونا کال کے ٹائم پر جب ہوا تھا تو کون کون مسلمان جو راستے پر نکلا تھا؟ ایم بی ایس کے نکلے تھے بھائی, ڈنڈے کھائے, بولا تو صحیح, احتجاج کے لیے نکلے, احتجاج میں نکلے تھے کیا؟ مطلب وہ اس پہ مسجدوں کے لیے نکلے تھے, مسجدوں کے لیے نکلے تھے. مطلب یہ آپ نے جو کہا نا کہ مسلمان یہاں پہ گان میں ان کو کیا بولتے ہیں, وہ پچھواڑا جلس جاتا ہے اور راستے پہ آ جاتا ہے, اس طرح ہوا تھا؟ اس طرح ہوا تھا. میرا سمپل سا سوال یہ ہے مسلم صاحب, میں ایسا ہوا تھا. سنو, میرا جو آرگیومنٹ ہے, میرا اعتراض سمجھو آپ. میرا اعتراض یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون یا اس طریقے سے بولتا ہے تو آپ لوگ اگینسٹ میں جاتے ہیں. لاؤڈ سپیکر میں نہیں بجانا, زیادہ لاؤڈ سپیکر مت رکھنا بولتے, تو آپ لوگ کر کے دکھاتے ہیں کہ بھائی ہمارے دین میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایم بی ایس کے خلاف آپ لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کہاں پر ایسا ہوا مجھے بتا دیجئے. سعودی میں ایک بتا دو جو ایم بی ایس اگر انڈیا میں ایک بتا دو لاؤڈ سپیکر کے بارے میں, اور سب مسلمان باہر راستے پہ آ گئے. ہاں دکھائیے. نکلتے ہیں, لاؤڈ آتے نہیں. میں بول رہا ہوں کہ اس کی سنو, میری بات سنو مسلم صاحب, میرا بات سنو. میرے بھائی وہاں پہ میں بھی کہہ نکلتے رہا ہوں کہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں مسلمان. میں وہاں پہ بھی کرتے ہیں. کدھر؟ وہ سعودی میں. بتاؤ. تم پہلے بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں. کیا؟ ابھی جو تم نے بولا نا کہ خلاف ورزی کرتے ہیں اور نکلتے ہیں, تو اس کا ویڈیو دکھاؤ. ابھی میں پچھواڑے پہ ڈنڈے کھاتے ہوئے مومنوں کا ویڈیو اگر دکھا دوں. احتجاج کا بارے میں, بھائی احتجاج کے بارے میں دکھاؤ. میں بول رہا ہوں کہ قانون جب آتا ہے تو آپ سنو, قانون جب آتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس قانون کو توڑتے ہو, کر کے دکھاتے ہو کہ ہم کر کے دکھائیں گے, ہم کریں گے. آپ لوگ کرتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ایم بی ایس کے سامنے تم لوگوں کی بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے, تم لوگ کی چلتی کیوں نہیں ہے اس کے سامنے, تم لوگوں کا ایمان کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں چلتی ہے. ہاں تو بتاؤ کہاں چل رہی ہے, بتاؤ. ایم بی ایس کے خلاف جو ہے وہاں کی عوام, اس کے کوئی بھی ڈائریکٹو جو دیتا ہے وہ اس کے خلاف وہ کہاں جا رہی ہے, بتاؤ. میں تم کو یہاں کے ویڈیو دکھا دوں تو
کہ وہ لوگ किधर ہماری بات نہیں مان رہے تھے, ہندو لوگ. किसकी ابھی हिंदू कहाँ से आ गया इधर क्या وہ بول यार رہے एडम تھے साहब ابھی تم نے یہ ارے بولا हिंदू कहाँ سے آتا ہے بیچ میں بیچ میں وہی بار سن بار رہا تھا, میں وہی سن رہا تھا کہ جتنی دفعہ بھی اس سے بات کیا آپ نے, اس نے بات کا جواب نہیں دیا, اس نے دینا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں دینا, یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. برابر, یہ عجیب میٹھولوجی آپ کی. میری بات کا تو ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا آپ نے, اور کل تو مجھے شاید آدم بھائی لیں گے بھی نہیں آپ اپنے کی اسٹریم میں. ساری دیکھو پھر الزام مت لگاؤ, یہ آپ دیکھو کی ساری میں باتوں کا تمہیں پتا ہے جواب دیا گیا ہے. میرے آدم پاس بھائی ابھی سے ڈرے ہوئے ہیں. اتنی پاور ہے کہ میں یہاں سے ابھی تمہیں نکال دوں, اور تم نے 2 دفعہ میرے اوپر تہمت باندھی ہے. اس کو تم اگر پاور نہیں اپنے کہتے, ایک باپ کی اولاد ہوگے نا تو کل اس آنا, کو پاور تم نہیں اسی کہتے, اس ٹائم کو کے کہتے اوپر ہیں آنا, کہ آپ کی ٹھیک ہے. اب میں تمہیں میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں بتانے لگا میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں. میں تمہارا کل اسی ٹائم کے اوپر آنا, ٹھیک ہے. اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو, ٹھیک ہے, اسی ٹائم پہ آنا, اور میں تم سے اسی ٹائم کے اوپر بات کروں گا. اب اس سے پہلے بھی نہیں کروں گا اور اس کے بعد بھی نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی ساحل صاحب اس کا کیا ٹائم ہو رہا؟ 1:51. 1:51. چلے یہ 10 منٹ کا مارجن دے دیتے ہیں. 1:51 سے لے کے 2 بجے تک کے درمیان میں آ جانا. 9 منٹ کا تمہیں ٹائم دیتے ہیں, اس ٹائم پہ آنا. اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو میں تمہارے ساتھ ٹائمر لگا کے بات کروں گا, 1 منٹ تمہارا 1 منٹ میرا. اور اب شرط کیا ہوگی تمہارے ساتھ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم نے میری بات کا سیدھی طرح جواب نہیں دینا. میں تمہیں پہلے 15 منٹ دوں گا اٹیک کرنے کے, میرے اوپر اٹیک کرنا, جتنی ورسز لے کے آنی ہے لے کے آنا. پہلے 15 منٹ میں تمہارے اٹیکس کا صرف رسپونڈ کروں گا بیسڈ آن وٹ یو ول برنگ, جو تم برنگ کرو گے. اس کے بعد نیکسٹ 15 منٹ تم میری بات کا جواب دو گے, جو میں حدیث قرآن کے ذریعے جہاد کی بات کروں گا. اس میں تم نے اگر ہندو اسکرپچر لے کے آئے, اگر بائبل لے کے آئے, یا تم کوئی ہسٹری لے کے آئے رومنس کی, کسی بھی اور کی, تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم بات کرنے سے پہلے ہی ڈیبیٹ ہار چکے ہو. دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ورک. کیونکہ میں نے دیکھ لیا ابھی کہ تم کتنے بےغیرت انسان ہو. پھر بھی میں تمہیں پہلے 15 منٹ تمہیں دوں گا کہ اٹیک کرنا, جہاں جہاں سے تم آرٹیکل پڑھ کے آ رہے ہو وہ پڑھ لینا, یا جو تمہارا باپ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا, اس نے جو اپنے کمیونٹی پوسٹ میں ڈالی ہیں چیزیں, وہ ساری کی ساری ریڈ کر کے لے کے آنا, اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو تو, ٹھیک ہے. اور پھر تمہارے سے بات ہوئے گی, اور میرے 15 منٹ جو میں تمہیں دوں گا اوپن اٹیک کرنے کے, اور میں کہیں اور نہیں جاؤں گا, میں بھی وہیں سے اسی کتاب سے جواب دوں گا جس کتاب سے تم بولو گے. لیکن جب میں تمہیں دوں گا نا, اگر تم لیفٹ رائٹ گئے تو اس کے بعد نہ کبھی تم اس چینل پہ آؤ گے نہ کبھی میرے چینل پہ آؤ گے. دس از وٹ وی آر کنفرمنگ ہیئر. کنفرم ہو گیا, بہت زبردست. کل ہم انتظار کریں گے, ٹھیک ہے مسلم صاحب. میں ایک بات کہنا چاہوں گا اسی بات پر, آدم بھائی نے جو بات کہی, بولوں میں؟ ہاں بولو بولو بولو. دیکھو, جیسے ہمارے آدم بھائی نے ابھی جو کچھ شرائط بتائی کہ اس طرح سے بات کرنی ہے, میں بائبل سے ہی بات کروں گا, نہ میں ادھر جاؤں گا ٹھیک نہ ہے ادھر جاؤں گا. اور جس طرح سے وہ جو بات کرتے ہیں بھائی کہ یہ چیزیں اس کے لیے ثابت ہے, فلانا ہے, ٹھکنا ہے, تو میں اسی طریقے سے اس کو ثابت کروں گا بائبل سے, برابر, ٹھیک ہے الگ الگ ٹھیک ہے آیت سے, الگ الگ چیزوں سے. تو ان کو بولو اگر وہ ثابت ہو گیا اور انہوں نے جواب نہیں دے پایا تو وہ اپنی چینل کو ڈیلیٹ کریں گے. ڈن. نہ اور اگر میں 15 منٹ بعد میری باری آئے گی جس وقت, اور میں اگر ثابت کروں گا تمہیں جواب دینا کہ ہے. اسلام ٹیررزم پھیلاتا ہے اور اسلام انہیرنٹلی ٹیررسٹ ہے, تو آپ ابھی کے ابھی یا تو اسلام کو چھوڑیں گے یا آپ کبھی دوبارہ ہمارے چینلز پہ تشریف نہیں لائیں گے کسی بھی نام سے. دیکھو میں وہی کہہ چیلنج رہا ہوں, ایکسپٹڈ. آپ نے اپنا چیلنج رکھا, میں نے اپنا چیلنج رکھا, وہی ایکسپٹ کہہ کریں. رہا اب ہوں, آپ, میں نے آپ کو ڈن کیا, اب آپ میرے کو ایکسپٹ کریں. آپ اپنا یہ کیا بولتے ہیں اس کو, چینل ڈیلیٹ کرو گے, اس کے بعد میں نے آپ ایکسپٹ کبھی, کیا, اب آپ نے ایکسپٹ کیا. ہاں آپ کیا بول رہے تھے, آپ وہی جہاد والے آئے تھے نا, اسی کو ثابت کر. میں نے اگر آپ کو ثابت کیا کہ اسلام انہیرنٹلی ٹیررزم سکھاتا ہے, اور وہ میں نے ثابت کیا اپنے ٹائم کے اندر, تو آپ اسی وقت اسلام چھوڑیں گے. قرآن اور حدیث سے, قرآن, حدیث, قرآن تفسیر, حدیث شرح, تفسیر. فقہ, سب کچھ یہ آپ نے ایگری کیا مجھ سے بھی. تو ٹیررزم کس کو کہتے ہیں پہلے مجھے تھوڑا بتا دیجئے تو مجھے سمجھ میں آئے. وہ ارے میری ہیڈک نہیں ہے, وہ آپ نے سمجھنا. وہ کل میں سمجھ گیا, لیکن آپ کی زبان میں وہ پھر خود اگر میں آپ بولوں سمجھیں گے. آپ کہاں سے لائے, میں وہ سمجھتا ہوں. وہیں سے لاؤں گا اور وہیں سے دکھاؤں گا. مجھے ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہ پوچھنا, وہ پڑھ کے آنا کیا ہے. نہیں وہ تو میں سمجھ گیا ہوں, وہ تو مجھے مجھے معلوم ہے. کسی قسم کی آپ کو ڈیفینیشن نہیں پوچھنی اس ٹائم کے چیلنج اوپر. ایکسپٹ کر لو نا یار.
चैलेंज को यहाँ पे कर एक्सेप्ट लो करो। ना, वो तो एक्सेप्ट ही है भाई, वो तो पहले से एक्सेप्ट है, लेकिन मुझे ये एक्सेप्ट कहना है डन 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 हो गया। डन। तो इस्लाम छोड़ोगे कल अगर साबित हो गया तो? अरे भाई फिर मैं गया आपको इसी पे आपको लाऊंगा ना, तो आप मैंने कहा फौरन पलट इस्लाम छोड़ोगे हो गया कल। ना आओ तो सही कल। यार। आपने मुस्लिम आगे साहब, आपके मुस्लिम साहब चैनल सुनो सुनो, ये हाँ। क्या चीज की घबराहट है, ये क्या चीज का डर है? जब तुमने चैलेंज फेंका और एक कंडीशन रखी कि मैंने अगर साबित किया तो तुम अपना चैनल बंद करोगे, सामने वाले ने तुमसे तू ता या उसमें एक अल्फाज भी ऐड नहीं किया, उसने बोला एक्सेप्टेड। ये तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्या डर है, क्या दाल में काला है, क्या पूरी दाल काली है? क्या आप पूरा सीधा डन क्यों नहीं कर रहे कि हाँ अगर मैंने अगर तुमने साबित कर दिया वो चीज जो आप बोल रहे हो? सब एक्सेप्टेड है, लेकिन मसला ये है Accepted. कि आप लोग फौरन गुम जाते हो, फौरन गुम यार जाते हो अभी वो कल देखेंगे मुस्लिम साहब, एकदम तेजी से। मुस्लिम साहब वो कल देखेंगे। अभी डन हो गया है चैलेंज, कल आप मेरे पास बहुत सुन सारे लो, proof है आपके। हाँ, सुन लो, मैं डन हो कल गया है कल। 12 हाँ बजे के बाद इंस्टा आऊंगा आपके चैनल पे। नहीं, इसी टाइम पे आओगे, मैंने तुम्हें कहा है 1:50 से लेके 2 बजे के दरमियान, बस क्यों? इस टाइम कोई पे डर आओगे। और 2 बजे हमारा बात शुरू होगी, 3 बजे तक चलेगी। कोई डर बात है हो गई। जल्दी में? क्या बकवास नहीं, है तुम्हारी? अरे तुम्हें जो कह तुमको दिया क्या, बात खत्म, अब क्या तकलीफ है? तुमको क्या प्रॉब्लम है? अभी टाइम अगर सेट किया जा रहा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? फिर इतना देर से मुझे नहीं है ना भाई, मैं आपको बोल अभी रहा हूँ इतना ना, देर से यहाँ पे क्यों बैठे हुए अम्ब लेने? 1 बजे मैं आ जाऊंगा। चलो नहीं, मैं नहीं आता 1 बजे, तुझे नहीं लेता। जिस टाइम पे तूने मुझे चैलेंज रखा है मैं उसी टाइम पे रखूंगा। कर, आजा। हाँ, और फिर मैं आ गया और नहीं लिया तो? अरे भाई ये पागल देखो, ये है? अभी बचका मुस्लिम साहब, ये अभी आप एमजे साहब, ये बचका नहीं बात कर रहे अभी आप। ओके ये ओके, नहीं जबरदस्ती का आप चिंगम की तरह, सुनो मेरी बात सुनो, लेकिन एक कंडीशन, मुस्लिम साहब अगर सुनो, हाँ हाँ हाँ, ये चिंगम की तरह इसको अभी फैलाओ मत। कल आप एक 1:50 से 2 के बीच में आप जुड़ेंगे, आपको लिया जाएगा और पूरी बात की जाएगी। टाइम आपको 1 मिनट दिया जाएगा, उसमें बीच में टोका नहीं जाएगा। और सामने एडम जो है वो अपना 1 मिनट टाइम पे बोलेगा, और जो आप लोगों ने डन किया है चैलेंज के ऊपर वो दोनों पे आप पे लागू होगा। अब आप कल आना, ठीक है भाई? ओके। और एक बात भी कह देता हूँ, अगर मैं आया और स्टूडियो फुल रहा तो मैं आपके वो क्या बोलते हैं उसके कमेंट अंदर में मेंशन करना, हम खाली कर देंगे आपके लिए जगह, ठीक है? ओके ओके, ओके चलिए, बहुत यार, शुक्रिया। थैंक यू। हाँ शुभ चलिए, प्रभात। ओके, शुभ प्रभात। चलो थैंक यू। अच्छा, इसमें मुस्लिम साहब से कल बात होगी, लेकिन एक 2-3 चीज मैं और ऐड कर दूं। मैंने जो बात रखा था कि भाई ये मोमिन हजरात जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं कानून की, अगर कुछ इस तरीके से लाया जाए, उसमें 2-3 एग्जांपल मैं और ऐड कर देता हूं। जैसे एमबीएस साहब ने, एक भाई ने अभी सुपर चैट नहीं, नॉर्मल कमेंट में बताया था कि एमबीएस साहब ने कानून लेके आया कि एग्जाम हॉल में मोमिनाएं जो है वो सर नहीं ढकेंगी, और मेरे ख्याल से बुरखे का भी कहा है कि आप बुरखा नहीं पहन सकते, सर नहीं ढकेंगी। वहां पे कोई एहतजाज नहीं हुआ। यहाँ पे एक कानून लाया गया कि भाई आप अंदर जब आते हो कॉलेज में, आप वो अलग से बुरखा नहीं पहनेंगी, बल्कि आप वहां का जो भी यूनिफॉर्म है उसको फॉलो करेंगी। उस पे मोमिनों ने, अरे बाप रे बाप, पूरा तहलका मचा दिया। औरतें एक साथ बैठती है, मर्द कोई नहीं होता है है एग्जाम हॉल में। किधर? एग्जाम हॉल में मर्द नहीं होता है, औरतें होती है। किधर, कौन से एग्जाम हॉल में? आपने जिस बात की बात बोला ना कि उसने मना किया है, सऊदी वहां की? के एग्जाम। हाँ, बताओ जरा, ये बताओ। आप मुझे फोटो दिखाओ। अबे एग्जाम हॉल दावा तुम कर रहे हो कि मर्द नहीं होता है। तुम मेरे ऊपर क्यों ढकेल रहे हो? तुमको साबित करना है ना, होता है। तो आप बताइए फोटो तुमने ये, एक मिनट, तुमने ये दावा किया उधर कि एग्जाम हॉल में मर्द नहीं होता है। आम तौर पे जो भी स्कूल होता है उधर ये मर्द, स्कूल जो होता है उसमें मर्द और ये गैर मर्द वाली कैद नहीं होती है। अगर कैद है तो आपको बताना है कि कैद है सऊदी में। बताओ, साबित करो। हमारे यहाँ भी बहुत सारी स्कूल है जिसके अंदर औरतें ही पढ़ती अरे हैं। तुम्हारे स्कूल की बात नहीं हो रही, तुमने सऊदी के बारे में, एमबीएस के एक रूल के बारे में तुमने अभी एक चीज तो क्लेम बताओ ना, की कि अभी आपने ये चीज कही कि वहाँ के मुसलमानों ने एहतजाज नहीं किया, यहाँ के करते हैं, तो आप मुझे ये हाँ, प्रूफ करके दिखाओ कि वहाँ पे मर्द और औरत एक साथ बैठते हैं।
अरे मेरे भाई, स्कूल में मर्द और औरत साथ में ही रहते हैं, यूनिवर्सिटी में मर्द और औरत साथ में रहते हैं। अगर आपका दावा है कि वहां पे नहीं है वैसा, आप मर्द मुझे दिखा हजरात दीजिए। नहीं होते हैं, सुनो कल आप कोई स्क्रीनशॉट या वीडियो लाके मुझे दिखा देना। मुस्लिम, सुनो, ये दावा तुम्हारा है कि सऊदी की स्कूल में मर्द हजरात नहीं होते, ना टीचर मर्द होता है, ना स्टूडेंट मर्द होते हैं, ये भाई दावा आपका है। मैं इनका दावा मैं दे दूं इनको एग्जांपल। चलो दे दो प्लीज। किंग अब्दुल्ला की जो यूनिवर्सिटी है, KAUST, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की को-एड यूनिवर्सिटी है। बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो को-एड है, तो लिहाजा वहां पे लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं इकट्ठे। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड को-एड एजुकेशन। ये एंड ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे। हाँ, ये कह रहे कि मर्द नहीं होते। को-एड का मतलब ही ये होता है जहाँ पे मेल फीमेल सारे मिलके पढ़ें। हाँ भाई मुस्लिम साहब, अभी और सबूत चाहिए? फिर आप मुझे उसका प्रूफ लाके देना कि वहाँ नहीं होता है। बराबर, चलो। यार ये आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते मेरे भाई? ये तो लो हम जानते हैं कौन प्रूफ। बेवकूफ है। ओए प्रूफ। ओए ये ले समझ में ही प्रूफ। नहीं आती आप। ओए ये ले। Education in Saudi Arabia used to be strictly segregated along gender line. Used to be in the past. Used to be. That's all changed when the opening last month of the kingdom's first co-ed university. ये अक्टूबर 2009 का आर्टिकल है, अक्टूबर 2009 का। The King Abdullah University of Science and Technology, KAUST. It is a co-ed university. जी सर, 2009 से। जी सर। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितने साल गुजर गए सर? 14 साल से कोविड यूनिवर्सिटी है ये। 14 साल से। 14 साल से। जा यार, दफा हो यार यहाँ से, गेट लॉस्ट। यार